درود و سلام کی سوغات پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی ہبلی کے زیر اہتمام سالانہ 2 روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع پہلے دن کے آخری حصے میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ہبلی کے جملہ احباب، مبلغین، معاونین، کارکنان کو ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ خواتین یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، اللہ ان ماؤں اور بہنوں کی قربانیوں کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، ہم بحیثیت مسلمان ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، اور دنیا میں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، بلکہ دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا ہمیشہ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کی ذات کے سوا سب فنا ہو جانے والے ہیں، سب کو فنا ہے۔ حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ دنیا میں آئے اور آج ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ بڑے بڑے محدثین دنیا میں آئے، وہ نیک بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے، اہل علم بھی تھے، مگر آج وہ محدثین بھی بظاہر زمین کی پشت پر نہ رہے، زمین کی پیٹھ پر نہ رہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستیاں، جن سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ جماعت انبیاء کی بنائی ہے۔ وہ انبیاء کرام بھی اللہ ان کی طرح کوئی نیک نہیں، ان کی طرح کوئی متقی نہیں، ان کی طرح کوئی پرہیزگار نہیں، ان کی طرح کوئی اللہ والا نہیں، جنہوں نے پتھر کھا کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے گالیاں سن کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے اللہ کی طرف بلایا۔ کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتا ہوا دیکھ لیا، کسی نے اللہ کی محبت میں بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، کسی نے اللہ کی محبت میں اللہ اکبر اپنا وطن چھوڑ کر کے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو برسوں تک اللہ سنبھالتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی زمین کی پشت پر وہ بظاہر ہمیشہ نہ رہے، انہیں بھی موت کی لذت کو
چکھنا ہوا، انہوں نے بھی موت کی لذت کو چکھا جیسا کہ ان کا مقام تھا، جیسا کہ ان کا مرتبہ تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا پتا چلا فرعون بھی ہمیشہ نہ رہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زمین کی پشت سے محبوب دنیا سے چلے گئے، محبوب لوگ بس چلے گئے، تو پھر کون کیا رہ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا یہ دنیا سے سب کو کوچ کرنا ہے، یہ دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے، یہ دنیا سے سب کو روانہ ہونا ہے، اور اللہ اللہ پھر منزل نہیں ہے دنیا انسان کی، مگر اس کے بعد پھر قبر میں جانا ہے، قبر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، اسی طرح میدان محشر میں جانا ہے، محشر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، انسان کی منزل تو دو میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے دو منزلیں بنائی ہے، اخیر میں انسان یا تو جنت میں جائے گا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو جنت میں جائے، یا پھر اللہ اکبر کم نصیب انسان یا بد نصیب انسان اللہ اکبر وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہی ٹھکانہ ہے، کیا برا ٹھکانہ ہے، جو تنگ ہے، جو تاریک ہے، جس میں اللہ کا عذاب ہے، جس میں سانپ ہے، بچھو ہے، جس میں اللہ اکبر بہرے اور اندھے فرشتے ہیں جو انسان پر مسلط کیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے، اور جنت کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ آپ آئیے، اللہ اکبر، جنت کس کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اب آپ کے اوپر ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے نہ آپ کو مجبور محض بنایا ہے اور نہ اللہ رب العزت نے کسی کو مکمل طور پر جو ہے مختار یعنی اختیار دیا ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال اور افعال خود تخلیق کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور انسان مجبور محض بھی پتھر کی طرح نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ انسان سعی کرے، انسان کوشش کرے، انسان کاوش کرے۔ کیا کوشش کرے انسان؟ اگر تم نیک عمل کرو گے ایمان لانے کے بعد، اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر تم نے پاپ کیا، تم نے جرائم کیے، تم نے گناہ کیے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر گناہ کرتے کرتے ایمان پر مرے تو بھی جہنم کے اندر کچھ وقت تک رہنا پڑے گا، اور اللہ نہ کرے گناہ اگر تمہیں کفر تک لے کر کے چلے گئے اور گناہوں نے تمہیں کافر اور مشرک بنا دیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آئیے، عمل کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، عمل بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے کہ اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اعمال میں سب سے عظیم ترین اعمال اگر کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے، یعنی اللہ کو فرض سے بڑا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عمل اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے، یعنی اللہ نے جو تم پہ فرض کر دیا ہے جب تم وہ ادا کرتے ہو تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت سب سے زیادہ کسی بات پہ خوش ہوتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی پر خوش ہوتا ہے۔ آئیے، اب ہم پر کیا کیا فرض ہے؟ مثال کے طور پر ایمان کے بعد ہم پر جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہم پر 5 وقت کی فرض ہے، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا، اللہ انسان جب فرض اعمال کو ادا کرتا ہے تو فرض کی ادائیگی پر جو اس کو ثواب ملتا ہے اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 سنتیں ایک پنڈے میں رکھی جائیں اور دنیا کی ساری نعمتیں ایک پنڈے میں رکھی جائے تو فجر کی 2 سنتوں کے برابر دنیا کی ساری نعمت نہیں ہو سکتی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب 2 سنت کا یہ مقام ہے کہ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی عزت، پوری دنیا کی شہرت، پوری دنیا کی نعمت ایک پنڈے میں ہو، اس کا مرتبہ بھاری ہے، تو جب سنت کا یہ مقام ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا، فرض کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد ہم پر جو فرض کیا وہ نماز
نماز ہے۔ اللہ اللہ، اب آئیے میں کچھ فرائض آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن آپ سے میری گزارش ہے سب سے پہلے نماز، اور نماز کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جو بنیادی 5 چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں اعمال کے اعتبار سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو پوچھا جائے گا اس کے نامہ اعمال کے حوالے سے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، جو نماز کا حساب دے گا اس کے سارے معاملات درست ہوں گے، اور جو نماز کا حساب نہ دے سکے گا اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے، نمازوں سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر جو گناہ ہے صرف اس لیے ہے زیادہ تر کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، دنیا میں جو جرائم ہے اس لیے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر مسلمان نماز پڑھنے لگے تو دنیا سے سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ جب نماز پڑھو گے ہر گناہ سے خود بخود رکو گے، جب نماز پڑھو گے ہر جرم سے خود بخود رکو گے۔ ایک نوجوان کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نوجوان گناہ بہت کرتا ہے، جرائم بہت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے شان معصومیت سے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ اس کی نماز ایک دن اس کو برائی سے روک لے گی، اور چند دن کے بعد شکایت کرنے والے خدا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہم نے تو کہا تھا کہ اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بغیر شک کے فرمایا، یوں تو قرآن کی ہر بات ایسی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے نیک ہو جائیں، میرے بچے پرہیزگار ہو جائیں، میرے بچے متقی ہو جائیں۔ ماں چاہتی ہے میرا بیٹا شراب نہ پیے، میرا بیٹا جوئے کی طرف نہ جائے، میرا بیٹا جرائم کی طرف نہ جائے، میری بیٹی گناہوں کی طرف نہ جائے، میری بیٹی نافرمانیوں کی طرف نہ جائے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، بچپن ہی سے انہیں